بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ناظرہ میں آپ سب بچوں کو تیسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے، تو چلیے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارتکاز ہے صفحہ نمبر 54-55۔ آج ہم اس کی آدھی پڑھائی کریں گے، پلس صفحہ نمبر 56 سے سوال جواب کرنا۔ مقاصد: بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ معراج کے معنی سے آگاہ ہو سکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے بارے میں جان سکیں۔ ہمارا آج کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج کے لفظی معنی سیڑھی یا زینہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ مسجد حرام بچوں کے مکہ میں ہے، مسجد اقصی فلسطین میں، تو مکہ سے فلسطین تک کا سفر اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا یعنی آسمانوں کا سفر، اور اس جگہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے گریزہ تھے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں۔ واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا اور اسلامی مہینہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کی رات آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری براق پیش کی۔ پیارے بچے، براق کی جو رفتار تھی وہ روشنی سے بھی تیز تھی، اور اس سواری پر اس سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ یہ بجلی سے بھی تیز رفتار سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں آئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور وہاں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اور برے انسانوں کے انجام کے کچھ مناظر دکھائے گئے، یعنی جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خوبصورت مناظر دیکھے، وہاں دوزخ میں انسانوں کو، لوگوں کو دیے جانے والے عذاب کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ پیارے بچوں، سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور اس سے آگے جانے سے منع کر دیے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے
ذرا برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یعنی وہاں پر اس فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے تھے، وہاں جانے کی اجازت ان کو بھی نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جہاں ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پچھلے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں عام الحزن کے بارے میں کہ ان کے لیے غم کا سال تھا، اور دو عظیم ہستیاں دنیا سے چلی گئی تھیں، جن میں ان کے ایک چچا حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو اس کی وجہ ان کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جسے واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی معراج النبی. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یعنی بات کی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھی. ہمارے گھر کے کام پلس ہدایات میں دیے گئے سبق کی پڑھائی کریں، یعنی صفحہ نمبر 54-55 کی جو آدھی پڑھائی کروائی گئی ہے، اس کی اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے اور اس کے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. اس کے علاوہ ناظرہ میں تیسرا کلمہ زبانی یاد کرنا جو شروع میں نے پڑھا ہے. آپ سب بچوں کو تیسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے. جی پیارے بچے، گھر کے کام میں آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. سوال نمبر 1، معراج سے کیا مراد ہے؟ یعنی معراج کے آپ نے لفظی معنی سے آگاہ کرنا ہے. معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اپنے تاریخ اور مہینے کے بارے میں یہاں لکھنا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں کن کی امامت فرمائی؟ کن کی؟ جی شاباش، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات مختصر ہیں، بہت اچھی سی لکھائی میں آپ نے ان کے جوابات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ پیارے بچے آج کا سبق یہیں تک ختم ہوتا ہے. خدا حافظ. ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے ہیں.